we want to make sure کہ ہم صرف what اور why کی بات نہ کریں. It has to be all about execution, execution, execution. اور یہ اڑان پاکستان ہمیں انشاءاللہ بالکل ہمیں اگلے 2 سے 3 سال میں ایک ایسے مقام پہ پہنچائے گا کہ this will result in this being the last IMF program. وزیر اعظم شہباز شریف آج 5 سالہ قومی اقتصادی پلان کا اعلان کریں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں اڑان پاکستان پلان 2-3 سال میں ملک کو اس مقام پر پہنچا دے گا کہ موجودہ IMF پروگرام آخری ثابت ہوگا. اب ملک نجی سیکٹر کو چلانا ہوگا. آج کا دن ملک کی معاشی تاریخ کے لیے اہم ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا میڈیا ان پاکستان اصلاحات کا ایجنڈا لانچ کرنے جا رہا ہے. ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا آج ملک کو سیاسی نہیں معاشی لانگ مارچ کی ضرورت ہے. طلال چودھری کا کہنا تھا پائیدار ترقی کے لیے سیاسی استحکام لانا ہوگا. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا. حکومت نے بینکوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 39 سے بڑھا کر 44% کر دی. انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس جاری، اطلاق فوری ہوگا. حکومت کو قرض کے بدلے بینکوں کے منافع پر 10 سے 15% اضافی ٹیکس ختم کر دیا گیا. ٹیکس شرح میں اضافے سے وفاقی حکومت کو 2025 میں 60 ارب روپے اضافی ریونیو ملنے کی توقع ہے. بینکوں پر ٹیکس ہر سال بتدریج 1% کم ہوگا. کراچی پولیس نے مجلس وحدت المسلمین کے 8 مقامات پر دھرنے ختم کرا دیے. 4 دھرنے جاری. عباس ٹاؤن میں دھرنا ختم کرانے کے دوران پولیس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. سرجانی KDA فلیٹس 5 اسٹار چورنگی گلستان جوہر میں دھرنے ختم. نواب صدیق علی خان روڈ چورنگی ناظم آباد نمبر 1 اور 2 کو کھول دیا گیا. عائشہ منزل چورنگی کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. شاہراہ پاکستان سہراب گوٹ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. نمائش چورنگی کامران چورنگی یونیورسٹی روڈ پر سماما کے قریب دھرنا جاری. آٹھ جگہ پہ دھرنے ختم ہو گئے. 4 جگہ پہ ابھی تک دھرنے ہیں. ان سے بات بھی کر رہے ہیں. جہاں جہاں تھوڑا بہت ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینا ہے وہ بھی لے رہے ہیں, جس پہ لوگ ناراض بھی ہوں گے. لوگوں کو تکلیف ہو تو وہ ہماری ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے تو اس تکلیف کو دور کرے. پاڑا چنار مسئلے کا یہ حل نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دی جائے. عوام کو تکلیف ہو تو ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے. دھرنے والوں سے بات چیت جاری ہے. 4 مقامات پر جاری دھرنے انتظامی اقدامات سے ختم کرا دیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی KB فیڈر کے دورے کے دوران گفتگو. کہا منصوبے سے کراچی کو یومیہ 9800 کیوسک پانی ملے گا. سندھ کے پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہونے دیں گے. پاڑا چنار کی صورتحال کی ذمہ دار PTI کی نااہل حکومت ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں بانی PTI ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے ملک کو نقصان پہنچے. PTI کی ایک ٹیم مذاکرات اور دوسری ٹیم ملک سے باہر سازشیں کر رہی ہے. کسی سیاسی کارکن کا ملٹری ٹرائل نہیں چاہتے, لیکن فوجی تنصیبات پر حملہ کریں گے تو مقدمہ ملٹری کورٹ میں ہی چلے گا. ریڈ لائن BRT پر دن رات کام ہو رہا ہے. سندھ حکومت کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوہاٹ میں گرانڈ جرگہ 2 دن کے وقفے کے بعد پھر شروع ہو گیا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں فریقین تقریباً تمام نکات پر متفق ہیں. معاہدے کا قوی امکان ہے. 1 صدی سے زائد پرانا تنازع حل کے قریب ہے. ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق علاقے کو اسلحے سے پاک کیا جائے گا. بنکرز اور اسلحے کے خاتمے سے علاقے میں مکمل امن قائم ہوگا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج کی رواں سال پاکستان کے لیے بے مثال خدمات. کامیاب آپریشنز کے دوران 925 دہشت گردوں سمیت خوارج کو جہنم واصل کیا گیا. سینکڑوں گرفتار بھی کیے گئے. خودکش بمباروں کو گرفتار کر کے ملک کو بڑی تباہی سے بچایا گیا. 14 مطلوب دہشت گرد ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہوئے. غیر ملکی جریدے نے بھی آرمی چیف کو دہشت گردوں کے خلاف توانا آواز بننے پر خراج تحسین پیش کیا. آرمی چیف کی کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت پاکستان نے اہم سنگ میل عبور کیے. اہم ملکوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی. غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا.
SIFC کی معاونت سے ترسیلات زر میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی اور سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند سطح پر پہنچی. شرح سود میں واضح کمی ہوئی. ڈیفالٹ کا راگ الاپنے والوں کے بیانیے کی نفی ہوئی. رواں سال گمراہ کن پروپیگنڈے، فیک نیوز اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے قانون سازی بھی کی گئی. دشمن را فنڈڈ لشکر ہے، جن کو را نہ صرف فنڈ کرتی ہے بلکہ ان کی ٹریننگز بھی کراتی ہیں اور ان کو معصوم لوگوں کے قتل و غارت پہ لگاتی ہے. ایسی لاحاصل جنگ میں ان عام لوگوں کو ذہن سازی کر کے دھکیلا جا رہا ہے جس کا اینڈ کچھ بھی نہیں ہے. دہشت گرد معصوم لوگوں کی ذہن سازی کر کے دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. پوری قوم مل کر دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملائے گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا دشمن بزدل اور چالاک ہے، اس کو را کی فنڈنگ ہوتی ہے. ہماری قوم اور سپاہی دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنائیں گے. گلگت کی انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو مجموعی طور پر 34 سال سزا سنا دی. 6 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد. خالد خورشید کو سزا اداروں کے خلاف تقریر کے مقدمے میں سنائی گئی. دو ہم نے مطالبے رکھے ہیں. ہمارے تمام ورکر بشمول عمران خان اور لیڈرشپ ان کو رہا کیا جائے. 9 مئی اور 24 کو واقعات ہوئے، ان کی جوڈیشل انکوائری سپریم کورٹ کی سینئر ترین ججوں کے قیادت میں بنائی جائے. جب تک انصاف نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھے گا. ہم ایک قدم آگے بڑھے ہیں، بعد حکومت کے کورٹ میں ہیں. مذاکرات میں گرفتار افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا. گینگ اب حکومت کے کورٹ میں ہے. PTI رہنما اسد قیصر کہتے ہیں بانی PTI نے کہا ہے جب کارکن رہا ہوں گے تب باہر نکلوں گا. 9 مئی کے کیسز کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. حکومت اور PTI کے مذاکرات کا اگلا دور جمعرات کو ہوگا. PTI کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار جٹ اور دیگر کے خلاف اراضی پر قبضے کا مقدمہ فیصل آباد میں درج. ملزم اختر، نذیر اور اکبر کو گرفتار کر لیا گیا. اینٹی کرپشن کے مطابق ڈاکٹر نثار جٹ اور دیگر پر دھروڑ میں 11 ایکڑ 6 کنال سرکاری اراضی پر قبضے کا الزام ہے. MQM کے اقلیتی رکن قومی اسمبلی موہن منجیانی مستعفی. استعفیٰ اسپیکر کو بھجوا دیا. ذرائع کے مطابق موہن منجیانی نے استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر دیا. بلوچستان میں افسران اور ملازمین کا 1 سے زائد محکموں میں ملازمت کا انکشاف. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے 42 افسران اور ملازمین محکمہ تعلیم کے ساتھ دیگر محکموں میں ملازمت کر رہے ہیں. ڈائریکٹر ایجوکیشن نے تمام متعلقہ اضلاع کے افسران کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے. لیبیا کشتی حادثے میں ملوث 16 اشتہاریوں سمیت 144 ملزمان پکڑے جا چکے. DG FIA کا کہنا ہے لیبیا کشتی حادثے کی مجموعی طور پر 197 مقدمات درج. 55 ملزمان کے پاسپورٹ بلیک لسٹ کیے گئے. انٹرپول کی مدد سے گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہیں. 20 ایجنٹس کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. سندھ میں 21 محکموں کے 3219 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 ارب روپے جاری. سندھ حکومت نے نامکمل ترقیاتی منصوبوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا. پہلی کیٹیگری میں 100%، دوسری میں 50 اور تیسری میں 25% منصوبے مکمل کرائے جائیں گے. افغان عبوری حکومت کا خواتین ملازمین کو نہ ہٹانے والی NGOs کو بند کرنے کا اعلان. افغان عبوری حکومت کا کہنا ہے خواتین کو نہ ہٹانے والی NGOs کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا. 2 سال پہلے افغان عبوری حکومت نے NGOs سے خواتین ملازمین کو ہٹانے کا کہا تھا.
برطانیہ کے بادشاہ چارلز نے میئر لندن صادق خان کو نائٹ کے اعزاز سے نواز دیا. نائٹ کا اعزاز ملنے سے اب صادق خان کے نام سے پہلے سر بھی لکھا جائے گا. برطانوی میڈیا کے مطابق صادق خان کو نائٹ کی انتہائی معتبر اعزاز لندن کے عوام کی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا. خون جماتی سردی غزہ والوں کے لیے امتحان بن گئی. کمبل اور طبی سہولیات نہ ہونے کے باعث ایک ہفتے میں 7 بچے جان سے چلے گئے. اقوام متحدہ اسرائیل امداد پہنچانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. شدید سردی میں بارش نے غزہ والوں کی مشکلات مزید بڑھا دی. دیر البلح میں خیمے اڑ گئے, متعدد میں پانی بھر گیا. بچے اور بوڑھے سردی میں خیموں سے پانی نکالنے میں مصروف. انتخابات کے لیے کم از کم 4 سال درکار ہیں. شامی عبوری حکومت کے سربراہ محمد الشرا نے العربیہ کو انٹرویو میں بتا دیا. کہا پہلے نئی آئین سازی ہوگی, اس کے بعد جامع مردم شماری ہوگی. اہل ووٹروں کی شناخت میں وقت لگے گا. شہری 1 سال میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں دیکھ سکیں گے. شام میں پہلی بار خاتون کو مرکزی بینک کا گورنر مقرر کر دیا گیا. مارشل لا کیوں لگایا؟ جنوبی کوریا کی عدالت نے سابق صدر کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقات کے لیے یون سیکیول کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کی تھی. مارشل لا بغاوت تھا یا نہیں, اس کی تحقیقات جاری. یون سیکیول نے 3 دسمبر کو مارشل لا نافذ کیا تھا. اپوزیشن اور عوام نے ملک گیر احتجاج پر صرف 6 گھنٹے بعد حکم نامہ واپس لے لیا تھا. جرمنی کا ایلان مسک پر الیکشن پر اثر انداز ہونے کا الزام. جرمن حکومت کا کہنا ہے ایلان مسک نے دائیں بازو کی جماعت کی حمایت میں مضامین لکھے. انتخابی عمل پر اثر ڈالنے کی کوشش کو مضمون نے بڑھاوا دیا. ایلان مسک نے مضمون میں AfD کی تعریف کی تھی, جسے چانسلر کی امیدوار فریڈرش میرس نے مسک کی مداخلت اور زوم باطل قرار دیا. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر ملکی ورکرز کو H1B ویزا دینے کی حمایت کر دی. کہتے ہیں H1B ویزا اچھا پروگرام ہے, اپنے کاروبار کے لیے کئی بار استعمال کیا. ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ دور میں H1B ویزے کے خلاف قانون بنائے تھے. امریکی میڈیا کا کہنا ہے ٹرمپ کے ساتھی ایلان مسک اور وویک رام سوامی H1B ویزے کے حامی ہیں. گورنر ہاؤس سندھ میں سال نو کے استقبال کی تیاریاں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں لندن, پیرس اور نیو یارک کی طرح کراچی میں بھی شاندار آتش بازی ہوگی. قوالی کی یادگار محفل کا بھی انعقاد کیا جائے گا. سال نو کی آمد کو امید اور روشنی کی کرنوں کے ساتھ خوش آمدید کہیں گے. تمام دعوت دیتا ہوں, آئیں ہمارے ساتھ جشن منائیں. پاکستان کے لیے سال 2024 کھیلوں کے حوالے سے یادگار. ارشد ندیم کی جیت کے ساتھ یہ سال پاکستان کے لیے ناقابل فراموش بن گیا. پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا. پیرالمپکس میں حیدر علی نے برونز میڈل جیتا. سنوکر میں محمد آصف چیمپئن بنے. اور ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی اور بریڈ پٹ کی 8 سال بعد طلاق ہو گئی. اینجلینا جولی کے وکیل نے تصدیق کر دی. اینجلینا جولی نے 2016 میں بریڈ پٹ سے طلاق کی درخواست دائر کی تھی.